ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مشورہ دیا کہ منکرین زکوٰۃ جو ہے وہ بہت بگڑ گئے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ تھا کہ آپ ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں، جہاد نہ کریں ان کے خلاف، تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو اتنے دلیر تھے، جرت مند تھے، جری تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، نڈر تھے، آج تو آپ بزدلوں والی بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے جس سے ایک رسی بھی زکوٰۃ کی لی تھی ہم اس سے لیں گے۔ بہت دلیر تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ اذا اردتم من یطیب المجالس فاذکروا العمر، اگر تم اپنی محافل کو، مجلسوں کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو فاروق اعظم کا ذکر کرو، اللہ رسول کے بعد درجے میں، کیونکہ موضوع وہی ہے تو بعض لوگ ترتیب چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے بعد حضرت عمر کا ذکر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نہیں ہے، پہلا اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم۔ تو آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں، وہ جب کھانا کھاتے تھے تو روٹی کے 4 حصے، 4 ٹکڑے کرتے تھے، تاکہ پتہ چل جائے میرے ساتھ کھانا کھانے والا کوئی رافضی تو نہیں ہے، کوئی شیعہ تو نہیں ہے۔ کتنی احتیاط تھی! اور یہ تو حال ہی میں ہے، اگر آپ کا حافظہ تیز ہو، کہ ہمارے کچھ بزرگ گزرے ہیں اور کچھ ہیں جو 4 کونوں والی کپڑے کی ٹوپی پہنتے ہیں۔ تو میں نے باقاعدہ ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دور سے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم اللہ کے نبی کے 4 یاروں کو باقی ساری کائنات سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ 2 لوگ زیادہ مشہور تھے، ایک تھے جوانی میں پہنتے تھے زیادہ تر، آخر تک پہنتے رہے، مناظر اسلام حضرت علامہ عبدالستار توسیع رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک پہ معصوم شاہ صاحب بھی تھے، یہ نہیں، گجرات کے تھے، ان کا پورا نام تھا محمد معصوم بریلوی، خیالات سے تعلق رکھتے تھے اور 4 کونوں والی ٹوپی پہنتے تھے۔ یہ بزرگوں کے اپنے طریقہ کار ہیں، حکمتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھوڑا سا سن لیجئے پھر ان آیات کی تفسیر اور تشریح کریں گے۔ مشکاۃ شریف میں یہ درج ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، ان الشیطان یفر من ظل عمر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقتدر ہستی ہے کہ ان کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ میں نے حدیث کوڈ کر دی، اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ فاروق اعظم کے کیا کہنے، جس گلی سے تشریف لا رہے ہوں شیطان وہ راستہ، وہ گلی ہی چھوڑ جاتا ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ جس نے اپنی انگلی سے سینے پر عمر عین میم رے لکھ دی، شیطان اس سے دور رہے گا۔ تو اس سے میں نے کہا ہے کہ شیطان پاکستان میں رہتا ہو، ہندوستان میں رہتا ہو، شیطان کسی جگہ بھی رہتا ہو، جب حضرت عمر کا ذکر آئے گا وہ تو بھاگے گا، کیونکہ ہم ساری کائنات کو جھٹلا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تو نہیں جھٹلا سکتے۔
آپ نے فرمایا ان الحق تنطق علی لسان عمر وقلبہ، پکی بات ہے کہ حضرت عمر جب بھی بولتے ہیں اس کی زبان، ان کی زبان اور ان کے دل سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نہیں ہے نا، اگر کہا، اگر ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، قوت فیصلہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور سخاوت میں، معاملے کو بہتر طور پر بھانپنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جزوی فضیلت ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت میرے نبی کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ہر شعبے میں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ معیشت پر کیا۔ اسلامک سسٹم جسے آپ کہتے ہیں، یا اکنامک سسٹم آپ جسے کہتے ہیں، اس پر کام کیا ہے۔ دنیا کفر یہ لکھنے پر مجبور ہو گئی، یہود و نصارہ نے کہا کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 10-20 سال اور زندہ رہتے تو پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی نظام نظر نہ آتا۔ میں تھوڑی سی 1-2 باتیں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، انہیں بھی سمجھ میں آ جائے بات کہ دنیا دین سے، دین دنیا سے الگ الگ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر دنیا الگ ہے، دین الگ ہے، تو تاجدار ختم نبوت حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دنیا کی برتری کے لیے، جاہ و جلال کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ سے کیوں مانگا تھا؟ میرے نبی سے بڑھ کر تو روحانیت والا کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری طاقت کا بھی ہونا ضروری ہے، دنیا کھا جائے گی آپ کو۔ جو لوگ کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ سائیکل پر جائیں، اپنی ویلیو دیکھ لیں، اب یہ دنیا ہے، پجاروں پر جائیں، اپنی ویلیو دیکھ لیں۔ آپ میلے کپڑوں سے جائیں، کسی شادی میں دیکھ لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہن کر جائیں، دیکھ لیں۔ تو میں نے تو آیت پڑھ کے بتا دی ہے کہ دنیا کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ یہ شرائط ہے اسلام کے کہ صحیح طریقے سے دنیا کو حاصل کرنا ہے، حلال سے، حرام سے نہیں۔ یہ تو شرائط ہے، لیکن اسلام نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ جناب دنیا میں چھوڑ جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ۔ یہ تو عیسائیوں کے طریقے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے دنیا میں رہو، کاروبار کرو، یہ کرو وہ کرو، جب صدا آئے، اذان آئے، پھر میرے در پر۔ دونوں باتیں ہو گئی نا۔ پہلی دنیا ہے، دنیا کیا ہے کہ آپ نے کھانا پکایا، تیار کیا، سامنے آ گیا، یہ سب دنیا ہے۔ آپ اس کے لیے کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جب کھانا تیار ہو گیا تو آ گیا تو اب آخرت کہہ لیں۔
عقبہ کہنا، اب کا حکم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ۔ اب دیکھو نا، دین اور دنیا دونوں چیزیں آ گئی نا، اور بسم اللہ پڑھنے سے روحانیت بھی آتی ہے، اور یہ محققین سائنسدانوں کی بات ہے کہ پانی ہے، کھانا ہے، تو وہ جراثیم جو صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھنے سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جیسے مولویوں کی باتیں ہیں، میں نے کئی جگہ پر یہ بات کی ہے کہ آپ لیبارٹی کا دور ہے، 2 گلاس پانی کے سامنے رکھو، ایک پر بسم اللہ پڑھو اور اس کو لیبارٹی سے چیک کرا لو، اور ایک پر نہ پڑھو اس کو بھی چیک کرا لو، فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو پانی لیبارٹی سے ہو کر آئے گا اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اس میں مضر صحت جو جراثیم تھے وہ ختم۔ کبھی کبھی میں محبت میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو، ادنا سے ادنا میرے نبی کی سنت ہے مسواک کرنا، یہ چھوٹی سنتوں میں شامل ہے۔